آداب ناظرین، خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور ایرانی میزائلوں نے عراق میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں پر آج صبح سویرے حملہ کر دیا ہے۔ کم از کم 1 درجن ایرانی میزائلوں نے عراق کے عین الاسد اور اربیل ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ ان ٹھکانوں پر امریکی اور اتحادی افواج تعینات ہیں۔ عراق میں ایران حمایت یافتہ گروپ نے امریکی ڈرون حملے کے جواب میں بدلے کی کارروائی کرنے کو کہا تھا۔ اس دوران پینٹاگن نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ وہ اس حملے کے ابتدائی نقصان کا جائزہ لے رہا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف بدلے کی کارروائی کی ضرورت پڑی تو امریکہ جنگ کے بین الاقوامی قوانین پر عمل کرے گا اور ثقافتی مقامات کو نشانہ بنانے سے پرہیز کرے گا۔ ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ امریکہ نے 52 ایرانی مقامات کی نشاندہی کی ہے جو ایرانی ثقافت کے اہم مراکز ہیں۔ اس دوران امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ اعلیٰ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کا قتل کر کے امریکہ نے صحیح کیا ہے۔ اور امریکی سینیٹرز نے عراق میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر ہوئے ایران کے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ آل از ویل، عراق میں واقع 2 فوجی ٹھکانوں پر ایران نے میزائل داغے ہیں۔ حملے کے نقصان اور ہلاکت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے طاقتور اور مسلح افواج ہے۔ اس معاملے میں اب میں کل صبح بیان دوں گا۔ اس دوران امریکی محکمہ ہوا بازی یعنی FAA نے کہا ہے کہ اس نے امریکہ میں رجسٹرڈ طیارے کے عراق، ایران اور خلیج کے اوپر سے گزرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ قدم عراق میں امریکی فوجیوں پر راکٹ حملوں کے بعد اٹھایا گیا۔ FAA نے ایک بیان میں کہا کہ وہ مغربی ایشیا میں واقعات پر نزدیکی نظر بنائے رکھے گا۔ اس کے علاوہ امریکی وزارت دفاع نے عراق میں فوجی ٹھکانوں پر حملے کی توثیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو عراق میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر ہوئے حملوں کی جانکاری دے دی ہے اور پینٹاگن صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ابھی تک ان حملوں میں کسی کے جانی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ پینٹاگن نے کہا ہے کہ وہ حملے کے ابتدائی نقصان کا اندازہ لگانے میں مصروف ہے۔ پینٹاگن کے ترجمان جوناتھن ہافمین نے کہا ہے کہ امریکی فوج خطے میں موجود امریکی عملے اور ان کے معاونین کے تحفظ کے لیے سبھی ضروری تدابیر کرے گی۔ اور ادھر ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے امریکی ٹھکانوں پر حملے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق 51 کے تحت دفاع کے طے شدہ دائرے میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہمارے شہریوں اور سینئر افسران کے خلاف بزدلانہ مسلح حملہ کیا گیا تھا۔ ظریف نے کہا کہ ایران کسی بھی طرح کی جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے خلاف ہونے والے حملوں پر جوابی کارروائی کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی امریکی ہوائی حملے میں مارے گئے قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اور اس سے قبل امریکی حملے میں ہلاک ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کو ان کے آبائی وطن کرمان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لاکھوں لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ ان کے قتل کے بعد سے خطے میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ سلیمانی کے جنازے میں لاکھوں لوگوں کا مجمع ہونے کی وجہ سے بھگدڑ بھی مچ گئی جس میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 56 ہو گئی ہے۔ اور ادھر ناٹو نے کہا ہے کہ وہ عراق سے اپنے کچھ فوجیوں کو باہر نکالے گا کیونکہ امریکہ کے ذریعے ایران کے جنرل کے قتل کے بعد بدلے کی دھمکیوں کے درمیان عراق میں خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ناٹو کے ایک افسر نے بتایا کہ حالانکہ یہ واپسی عارضی ہے تاہم ہمارے عملے کی سیکورٹی سر فہرست ہے۔ عراق میں امریکہ اور اتحادی افواج کو اس بات پر تشویش ہے کہ انہیں ایران یا عراق ملیشیا کے ذریعے بدلے کی کارروائی میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ناٹو نے سنیچر کو اعلان کیا تھا کہ اس نے عراق میں اپنا تربیتی مشن بند کر دیا ہے جس میں تقریباً 500 ٹرینز تھے۔ اور وزارت خارجہ نے عراق کے سفر کے تعلق سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ عراق میں موجودہ حالات کے پیش نظر بھارتی شہری کو آئندہ احکامات تک عراق کا سفر نہیں کرنے کی صلاح دی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ذریعے جاری اعلانیہ میں عراق میں مقیم بھارتی شہریوں کو محتاط رہنے اور سفر سے پرہیز کرنے کی صلاح دی گئی ہے۔ بغداد میں ہمارے ہائی کمیشن اور اربل میں واقع قونصلیٹ میں معمول کا کام جاری رکھیں گے اور عراق میں مقیم بھارتی شہریوں کو سبھی طرح کی خدمات فراہمی کی جاری رکھی جائیں گی۔ اور یوکرین کا ایک طیارہ تہران ہوائی اڈے کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ خبروں کے مطابق اس حادثے میں 167 مسافر عملے کے 9 اراکین ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ طیارہ امام خمینی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے روانہ ہوا تھا۔ اندیشہ ہے کہ یہ حادثہ
تکنیکی خرابی کے سبب ہوا ہے۔ یوکرین بین الاقوامی ایئر لائنز نے فی الحال اس واقعے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ ایران کے شہری ہوابازی کے محکمہ نے بتایا ہے کہ تہران کے جنوب مغربی علاقے میں ہوئے اس حادثے کی جانچ کے لیے ٹیم بھیجی گئی ہے۔ فلائٹ ڈاٹا سے پتہ چلتا ہے کہ یوکرین کے بوئنگ طیارے نے پرواز کے بعد ہی ڈیٹا بھیجنا بند کر دیا تھا۔ خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔